والے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ الحمد للہ هو المعین ایاہ نعبد و ایاہ نستعین والصلاة والسلام علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو ARY QTV پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ محرم الحرام کے بابرکت مہینے اور شہیدان کربلا کی مناسبت سے درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم جس آیت مبارکہ کو ہمارے اس درس قرآن میں ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ آیت ہے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربیٰ، مگر قرابت کی محبت، ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو شخص نیکی کرے گا ہم اس نیکی کے حسن کو اور بڑھا دیں گے، ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت قدر کرنے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الشورى کی آیت ہے، اور سورۃ الشورى مکی صورت ہے، لیکن اس بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کی جو 4 آیات ہیں وہ مدنی آیات ہیں، اور ان میں سے یہ ایک آیت مبارکہ ہیں۔ اب ہم اس کے مصداقات پہ بات کر لیتے ہیں کہ ائمہ تفاسیر نے اس کی تفسیر میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اس آیت مبارکہ کا مصداق جو ہے وہ، اور اس کا جو محمل ہے وہ کن افراد کو قرار دیا ہے اور کن چیزوں کو قرار دیا ہے۔ تو یاد رکھیں اس بارے میں 3 اقوال ہیں، الا المودۃ فی القربیٰ، اس بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، جب لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا، جب نبی کریم علیہ السلام نے علل اعلان شرک سے بیزاری کا اعلان کیا، تو اس وقت آپ کے اپنے ہی خاندان والے، آپ کے اپنے ہی قبیلے والے، آپ کے اپنے ہی شہر والے اپوزیشن میں آ گئے اور آپ سے اختلاف کرنے لگے، بلکہ انہوں نے آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ یعنی تمہارے ذہن میں اگر یہ ہے کہ میں اس تبلیغ رسالت کے ذریعے بینک بیلنس بنانا چاہتا ہوں، مال و دولت کا حصول چاہتا ہوں، بادشاہت چاہتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ اور میں کیا، جتنے بھی انبیاء آئے، قرآن پاک خود اس بات کی گواہی دیتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے، کسی نے بھی اپنی قوم سے تبلیغ رسالت پر کوئی بھی چیز طلب نہیں کی۔ ان کو اپنی قوم سے کسی بھی قسم کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ ہمیں کسی چیز سے نوازیں۔ ان کی بس ایک ہی خواہش تھی، اور وہ کیا، کہ وہ اللہ کے دین کو قبول کر لیں۔ تو کیا ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا، لیکن میں کیا چاہتا ہوں کہ تم میری دعوت کو قبول کرو، اور جو ہے وہ تم میرے رشتہ دار ہو، تم میرے قبیلے والے ہو، تم میرے شہر والے ہو، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ زیادہ حق ہے کہ تم میری دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہو۔ لیکن دوسری طرف صورتحال کیا تھی کہ انہوں نے ایک تو دعوت کو ریجیکٹ کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور نہ صرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو نہیں مانا، کفر کیا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام پر ظلم و ستم بھی کیا، ان کو ایذائیں بھی دیں، ان کو تکالیف بھی دیں۔ تو اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اپنی جو رشتہ داری ہے وہ یاد دلائی کہ مودۃ فی القربیٰ، کہ ٹھیک ہے اگر تم میری جو دعوت کو قبول نہیں کر سکتے، ویسے ہونا تو یہی چاہیے تو تم میری دعوت کو قبول کرو، لیکن اگر تم میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو کم از کم رشتہ داری کا تو لحاظ کرو، رشتہ داری کا تو پاس رکھو۔ جو ہماری نسل ایک ہے، ہمارا قبیلہ ایک ہے، اور ہم قبیلہ قریش سے ہی ہیں، ہم سب جو ہے وہ قریشی ہیں، تو کم از
کم تم اس کا تو لحاظ کرو اور ہمیں تکالیف نہ دو، ہم پر ظلم نہ کرو، ہمیں ایذائی نہ دو، یہ تو رشتہ داری کا کم سے کم جو ہے وہ تم سے تقاضا ہے۔ تو علماء کرام نے اس آیت کا ایک معنی تو یہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح علماء نے اس آیت کا دوسرا معنی یہ بیان کیا مودۃ فی القربہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی مٹیریلسٹک فائدہ، کوئی مادی مفاد میرا اس سے وابستہ نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میری دعوت کو قبول کرو اور کیا کرو، مودۃ فی القربہ۔ قربہ مطلب نیکی، تم نیکیوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ نیکیاں، قربہ کیا ہے کہ جو چیز تمہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرے، اللہ تعالیٰ سے جوڑے۔ تو تم مجھے کچھ نہیں دو بلکہ تم اپنے اعمال کو اچھا کر لو، تو گویا یہی کیا ہوگا، میرے تبلیغ رسالت کا ایک طریقے سے اجر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواہش تھی، اور آپ یہ چاہتے تھے، بلکہ آپ تو رویا کرتے تھے اور امت کی غم میں اپنے آپ کو ہلکان کر لیا کرتے تھے، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی جو ہے وہ جہنم میں جائے، گمراہی کے راستے پر چلے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم نیکیوں کی طرف بڑھو، مجھ سے میری جو دعوت ہے اسے قبول کرو، اور اس کو قبول کرنے کے بعد تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ، میں بس تم سے جو ہے وہ اتنا ہی چاہتا ہوں۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا دوسرا مفہوم ہے۔ ایک اور جو تیسرا مفہوم علماء نے بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الشورى کیا ہے، مکی صورت ہے، لیکن اس کی جو 4 آیات ہیں ایک قول کے مطابق وہ مدنی ہے، اور اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ مکی صورت ہے تو اس اعتبار سے جو پہلا مفہوم ہے وہ اس اعتبار سے بالکل فٹ آتا ہے کہ ظاہر ہے وہ پوزیشن، وہ سچویشن مکے میں ہی تھی۔ اور اس آیت کو اگر ہم ایک قول جو ہے مدنی صورت ہے تو اس کے مطابق ہم لیتے ہیں تو پھر اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے اور اس آیت کا معنی یہ بنتا ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں میں جو سب سے قریب ترین لوگ ہیں وہ کون ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرابت داروں کی وضاحت بھی فرمائی۔ جب صحابہ نے پوچھا، ایک صحابی نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ یہ کون قرابت دار ہیں کہ جن سے محبت کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے وہ قرابت دار کون ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کون ہیں، قرابت دار ہیں۔ لیکن اہل بیت میں ظاہر ہے امہات المؤمنین بھی شامل ہیں، دیگر افراد بھی شامل ہیں، لیکن جو قرابت دار ہیں اس کا جو معنی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی تخصیص فرمائی ہے وہ ان 4 افراد نے فرمائی ہے، یعنی وہ اہل بیت میں سے بھی خاص یہ کون ہیں، یہ 4 لوگ ہیں۔ اور اس کی جو دلیل ہے، اس کی آپ سمجھے اس کا جو ایک شاہد ہے، وہ ہمیں ایک اور جو ہے حدیث ملتی ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جسے حدیث قصہ بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث قصہ کہتے ہیں چادر کو، یعنی وہ حدیث جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن، امام حسین، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا ان سب کو بلایا اور اپنی چادر میں لے لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان سے رجس کو دور فرما دے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے۔ تو حدیث قصہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل بیت میں ان 4 کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو بات ہے کہ قرابت دار کون ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرابت داروں میں یہ کون ہیں، یہ خاص لوگ ہیں، تو ان سے محبت کرنی چاہیے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اے میری امت، اے میرے لوگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں حکم ہے کہ تم کیا کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ گویا اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، تم ان نعمتوں کے سبب اللہ تعالیٰ سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تمہارا اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو ظاہر ہے خالق کی عبادت ہونی چاہیے اور خالق سے محبت ہونی چاہیے، خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کے سبب تم اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کے سبب تم مجھ سے محبت کرو،
اور میری محبت کی وجہ سے تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو یہ بڑی واضح حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے قرابت داروں سے اپنے اہل بیت سے محبت کا حکم دے رہے ہیں. اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم, یا نبی کریم علیہ السلام نے قسم اٹھائی اور فرمایا کہ اس شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے قرابت داروں سے, میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں. یعنی یہ جو قرابت دار ہیں 4 افراد ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم, اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ جو 4 افراد ہیں ان کے بارے میں علیحدہ علیحدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آئی ہیں. فار ایگزامپل ہم حضرت فاطمہ الزہرا کی اگر بات کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے ناراض کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا. تو یعنی پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کس قدر ضروری ہے. اور پھر اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کیا فرمایا, سیدۃ النساء العالمین, کہ وہ کیا ہیں, تمام جہانوں کی عورتوں کی کیا ہیں, سردار ہیں. تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے. تو ظاہر ہے ہماری خواتین کے لیے تو وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت بھی رکھتی ہیں, اور تمام مسلمانوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ وہ بیٹی ہیں اور سب سے چہیتی بیٹی ہیں, اس حیثیت سے ان سے سب سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے. پھر ہم حضرت علی کی اگر بات کریں تو ان سے خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح محبت کا ثبوت دیا ہے, پیغام دیا ہے, وہ کس قدر پرکشش ہے, آپ اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا, من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا. اور پھر جو اس روایت کے جو آگے کے جو الفاظ ہیں آپ وہ سنیے. نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, اللہم, اے اللہ, والی من والاہ, تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا وعادی من عاداہ, یا الہ العالمین, تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک تو اجمالاً, ٹھیک ہے نا, ایک تو اجمالاً ان کی محبت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا, اور پھر علیحدہ علیحدہ ان کی محبت کو کس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس کا اظہار فرمایا, ان سے محبت کو کس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکسپریس کیا ہے امت کے سامنے. ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا, بڑا خوبصورت موقع, ہم سب جانتے ہیں, تاریخی موقع ہے, خیبر کا موقع ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر صحابہ کرام کو بھی جھنڈا دیا اور وہ جھنڈا لے کر گئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں تھا, تو کیا ہوا, وہ خیبر فتح نہیں ہو سکا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ آج میں اس شخص کو علم عطا کروں گا, یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ, کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں. اور وہ علم کس کو دیا گیا, حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو دیا گیا. تو آپ اندازہ کریں کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیں ہمارے لیے ایسی کیا رکاوٹ ہے کہ ہم ان سے محبت نہ کریں. یعنی ہمارے لیے رکنا, ان سے محبت سے رکنا, یہ تو کیا ہے, ہمارے ایمان کا نقص ہے. نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث جو میں نے ابھی آپ کو بتائی, آپ نے کیا فرمایا کہ اس شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جو میرے قرابت داروں سے محبت نہ رکھے. تو ان سے محبت رکھنا, بالخصوص حضرات اہل بیت سے, بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ, حضرت فاطمہ, حضرات حسنین کریمین سے, یہ عین ایمان ہے, یہ عین ایمان ہے. پھر ایک بڑی خوبصورت حدیث ہمارے سامنے آتی ہے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میزبان رسول, وہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی گود میں آپ کے سامنے حضرات حسنین, امام حسن اور امام حسین کھیل رہے ہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ ان سے کیسے محبت فرماتے ہیں, کتنی محبت فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں میری دنیا کے کیا ہیں, پھول ہیں, میں انہیں سونگھتا ہوں. اور پھر ہم سب یہ بات جانتے ہیں, بڑی واضح احادیث ہیں, بڑی مشہور احادیث ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرات حسنین کو اپنے کاندھے پر سوار فرماتے. اگر نبی کریم علیہ السلام سجدے میں جاتے,
امام حسن آ کے آپ کی پشت پہ بیٹھ جاتے تو نبی کریم علیہ السلام سجدے کو طویل کر لیتے. اور بھی اس کے علاوہ کئی احادیث ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں امام حسن اور امام حسین، حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں کیا فرمایا؟ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، اور میں ان کی والدہ سے محبت رکھتا ہوں، ان کے والد سے محبت رکھتا ہوں. یا الہ العالمین، جو ان سے محبت رکھے جنت میں اس کا درجہ میرے ساتھ ہو. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جو میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت رکھے گا. اور جو نبی کریم علیہ السلام کے قرابت داروں کو تکلیف دیتا ہے، انہیں جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے. آپ دور نہ جائیں، آپ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اپنی آل سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کی آل سے جو ہے وہ محبت ہے. تو یہ اس پوری آیت اور اس پوری گفتگو اور آج کے درس قرآن کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اور محبت کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں ان کی اتباع بھی کرنی ہے. اور آپ دیکھیں نا، یہ جو محبت کی میں نے آپ کو احادیث سنائی، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق کا رویہ، حضرت عمر کا رویہ، یہ رویہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو شخصیات ہیں یہ تو محبت بانٹنے والی شخصیات ہیں، اور یہ تو محبت جوڑتی ہے، دیکھیں، نفرت توڑتی ہے. آج ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں انہی لوگوں کے نام پر کیا ہے؟ تفریق پھیلائی جا رہی ہے، نفرت پھیلائی جا رہی ہے. جبکہ یہ شخصیات تو کیا ہے؟ محبت ان سے کرنے کا حکم ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ جڑتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کی احادیث اور قرآن پاک کی تعلیمات اور ہمارے اصحاب، ہمارے اسلاف، انہوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہم سب کو آپس میں بھی محبت کرنی چاہیے، عام مسلمانوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، اپنے گھر والوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور پھر بالخصوص عام مسلمانوں سے جب محبت کا حکم ہے تو جو اشرف المسلمین ہیں، جو مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ مرتبے کے حامل ہیں، اور پھر جو رسول اللہ کے گھر والے، اور پھر جو رسول اللہ کے جو ہے وہ ساتھی ہیں، ان سے تو اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ ہمیں محبت کرنی چاہیے. تو آپ کا اگر اس حوالے سے آج کے اس درس قرآن کے موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے الا المودۃ فی القربیٰ، اہل بیت کرام کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کریں، تو اس کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کریں ان کی محبت کرام کو؟ ہاں دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم سنتے تو ہیں محبت کی جائے، لیکن ان کے پیغام کو سمجھنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، دیکھیں وہ ایسے ہوگا کہ جب آپ مطالعہ کریں گے، ان کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے مطالعہ کرنا، ان کے بارے میں جاننا یا تو کتابوں سے ہو سکتا ہے یا پھر علماء کرام کی صحبت سے ہو سکتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے سیکھ کر ہو سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دینی مجالس سے اپنے آپ کو جوڑیں، ٹھیک ہے نا، علماء کی صحبت اختیار کریں اور کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ ان کی سیرت کو جان سکیں اور اسے اپنا سکیں. جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب، ابھی آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ اہل بیت کی محبت وہ عین ایمان ہے، تو اگر کوئی شخص اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے؟ جی دیکھیں، اہل بیت سے اگر کوئی شخص محبت نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے. لیکن اگر کسی شخص کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اسے اس بات پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور ان کی محبت مانگنی چاہیے. کیونکہ اگر ان کی محبت نہیں ہے تو آپ کا ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ ناقص ہے. آج کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ کہے گا مجھے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، مجھے صحابہ کی محبت نہیں ہے. کل کو ہو سکتا ہے، کیونکہ دل، نفس تو یہ تو شیطان کے حکم پہ چلتا ہے نا، یہ جو خواہشات ہوتی ہیں تو ایسی ہوتی ہیں. کل کو وہ بولے گا مجھے رسول اللہ علیہ السلام سے محبت معاذ اللہ محسوس نہیں ہو رہی، تو یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت کا راستہ کن کا ہے؟ جن پر جو انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے. تو انعام یافتہ بندوں سے محبت کرنا اور ان کے طریقہ کار کو فالو کرنا یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو ہمارا دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، اس میں روایت کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے ان شخصیات کی جو محبت ہے یہ ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ تقاضا ہے، کیونکہ دین ان سے چلا ہے. اگر آپ ان کو مائنس کر دیں گے تو دین کہاں رہا؟ کیونکہ دین آیا ہی انہی کے ذریعے ہے. جی ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہمیں سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے دلوں میں حضرات صحابہ اور بالخصوص ہمارے دلوں میں ائمہ اہل بیت اور حضرات صحابہ کی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی رمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت